اگر ہم پہلے تھریٹیکلی دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام تعلیم کو کیسے دیکھتا ہے اور تعلیم کی کیا اہمیت ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوتی ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت تعلیم کی بات کرتے ہیں اور یہ کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے وہ سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو معلم ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہیں، اور ان کی تعلیمات چونکہ ہم تک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تعلیمات میں بھی یہ چیز بڑی واضح نظر آتی ہے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو جہاں قرآن یہ بتاتا ہے یا حدیث شریف یہ بتاتی ہے کہ تعلیم اہم ہے، وہاں ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ تعلیم در حقیقت کس چیز کا نام ہے۔ جب تک یہ بات واضح نہ ہو کہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کے مقاصد کیا ہیں اور تعلیم کیوں حاصل کی جائے، اور جو پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات واضح نہ ہو، تو پھر اس کے مقاصد کیسے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ایک سے زائد جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں سورہ جمعہ کوٹ کرتا ہوں، اس کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت پیغمبر 4 ذمہ داریوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن نازل ہوا وہ سکھاتے ہیں، جو کچھ اترا وہ بتاتے ہیں، مثلا اقیم الصلاۃ کا حکم نازل ہوا کہ وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت، کہ صرف اور صرف تعلیم نہیں، یعنی الفاظ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانائی کا پیغام۔ آپ اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز فلاں جو حکم نازل ہوا اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی۔ اور چوتھی چیز جس کا قرآن پاک کی آیت میں ذکر ہوا وہ یزکیہم، وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی اخلاق کی جو ایک اصلاح ہے وہ کس طریقے سے کریں۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کے تو کوئی معاملات کو جاننے والے نہیں ہیں، اور ان کے نبی سے بڑھ کے کوئی اس کائنات میں ان اشیاء کو امپلیمنٹ کرنے والے اور سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے قرآن اترے گا یا وہی اترے گی اور وہ آپ جا کے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سکھائیے کہ قرآن در حقیقت کیا ہے، قرآن کی ان تعلیمات کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، قرآن کے ان احکامات کے پیچھے کیا انسانیت کی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال کیا یقیناً بہت اہم ہے، اور صرف یہ لوکل لیول پہ نہیں، ایک یونیورسل لیول پہ ہم دیکھیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو تعلیم ہے اس کا تعلق صرف اور صرف کچھ کنٹینٹ، کچھ کتابیں اور کچھ الفاظ رٹا دینے تک محدود ہو گیا، اور یہ پرسپیکٹو غالباً استاد کے ذہن میں بھی واضح نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کو ایک صرف سورس آف انکم کے طور پہ دیکھ رہا ہے، اور ایک طالب علم بھی اس کو سورس آف انکم کے طور پر ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی اگر میں مثال دوں آپ کے سامنے، تو ہمارے ہاں جو ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے، ایک بچہ جب اس سیٹ اپ میں آتا ہے تو والدین یا معاشرہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، خاص طور پہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، کہ آپ میڈیکل کی فیلڈ میں جائیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اس قسم کی جو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ایک بچہ جو ہے یہ استاذ بنے گا، یا ایک بچہ جو ہے وہ آرٹ کی طرف جا رہا ہوگا، وہ دینی تعلیم کی طرف جا رہا ہوگا؟ کیونکہ اس کو ہم دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہوگا تو وہ پیسہ اچھا کما سکے گا، معاشرے میں اس کی ایک ریپیوٹ ہوگی، معاشرے میں اس کا ایک نام ہوگا، اور انجینئر ہوگا یا اس سے متعلقہ جو بزنس پرسن ہوگا
تو وہ یہ زیادہ بہتر کمانے والا ہوگا۔ تو چونکہ ہم نے وہ جو ہمارے دین حنیف نے جو ہمیں ایک حکمت اور سب کچھ دیا تھا، اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا اور تعلیم صرف چند الفاظ تک محدود ہو گئی۔ لہٰذا یہ بات بڑی واضح ہے کہ تعلیم کے ساتھ تعلیم، وہ جو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، جو ہم سکھا رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہی چیز ہم ان میں دیکھ پائیں گے۔